کے لیے چاہتا تھا کہ آج میں آپ بڑے آرام سے جو میری سائڈ ہے، جو ہماری سائڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن یا سپورٹر یا اس کا کوئی عہدیدار، تقریباً سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. اور اگر جو جیل میں نہیں ابھی تک ڈالے، وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوں، وہ گھروں سے باہر چلے گئے کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ 25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے. کتنے 100 لوگوں کو، اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ، جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی، گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن. ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. تو گولیاں ماری گئی ہیں. کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے، کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوں. یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا، 4 دن مجھے جیل میں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے، مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو، میں نے نام لیا اس آفیسر کا، انٹیلیجنس آفیسر کا، جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں، کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں، باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں. اب میں یہ چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی 5 منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی. سب کو ڈر لگ گیا تھا، پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے. اور پھر یہ پلان بنا، پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلعدم کیا جائے، ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا ہے پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا، اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں، ان کی بات چیت سن لیں کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں، وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں، وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں، وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے، یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کی ظلم و ستم
वापस आइए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद उर रशीद और सीनियर तज्जियाकार आफ्ताब इकबाल जो इस मौके पर मौजूद थे। प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। अब कुछ कोशिश किया वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ सही, वो फाउंडर मेंबर्स, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के उनके कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तिहार नहीं देना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो वो कौन लोग थे? हर जगह से एक ही खबरें आ रही हैं। वहां मियाँ वाली में वो लोग बड़े फख्र से वो जहाज, उसको जहाज चौक कहते हैं, तो वो जो सेबर जेट लगा हुआ है बड़े फख्र से लोग उसको देखते हैं। वो MNA जो हमारे अमजद अली खान हैं, उन्होंने कहा मेरे सामने ये लोग आए और इनके पास कोई चीज थी, क्योंकि वो जल ही नहीं सकता था, वो तो एल्यूमिनियम था, इन्होंने कुछ किया, इनके सामने आके उसको जला दिया। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है, जिस तरह सारी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, हम कुछ नहीं और चाह रहे हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं आज जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, और मेरी 27 साल की पॉलिटिक्स है, यानी मैं इसको कहता हूं 27 साल की इंसाफ की तहरीक की जद्दोजहद है, जहाद है। मैं ये चाहता हूं कि एक जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं अभी आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि निकलेगा क्या। मुझे पुलिस से भी पकड़वा सकते थे, मैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकलता, वहां पुलिस ही पुलिस थी, वो पुलिस मुझे पकड़ लेती, हमारे पास तो कोई लोग नहीं थे, बाहर भी पकड़ सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं वहां बैठा हूं, तोड़ फोड़ करके, जिस तरह अटैक किया रेंजर्स ने, जिस तरह लोगों को मारा, वकीलों को मारा, वो बेचारा वहां अमला था, उसके अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमला बैठा हुआ था, उनकी मशीनें थी, उनको मारा, मशीनें तोड़ दी। हम कौन थे? वहां कुछ दहशतगर्द बैठे हुए थे, मुझे मारा, और फिर जिस तरह पकड़ के लेके गए, सारी दुनिया में जब उसके इमेजेस आने थे तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आना था? लेकिन रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि पुरअमन एहतजाज, असद उमर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं पुरअमन, यास्मीन राशिद कह रही हैं, और वह उधर शाह फरमान, सारी जगह से लीडरशिप कह रही है पुरअमन एहतजाज। मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे पता नहीं चलता क्या होता है। तो क्या ये जिन लोगों ने ये प्लान करके, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग कैसे जल गई? एहतजाज तो कहीं और हो रहा था, उधर कौन पहुंच के किसने बिल्डिंग जला दी?
CCTV कैमराज हैं इधर। वो जो आदमी इश्तियाल दिलवा रहा है लोगों को कोर कमांडर के घर के बाहर, और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं खुद भाग जाता है। इनके तो आप नादरा के डेटाबेस में आप उसको पता चल सकता है वो कौन आदमी था। तो क्या कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक वन साइडेड कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है? मुझे पकड़ा, इंटरनेट सर्विसेज बंद की, सारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर पहले से वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो गया कि पीटीआई ने कितना जुल्म किया। मौका ही नहीं दिया हमें अपना मौका पेश करने के लिए, सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। मैं अकेला जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मुझे रिहा होता हूं, पहले मुझे 3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बंद कर देते हैं कि जी रास्ता ही नहीं साफ। वो अगर वो रात के 11 बजे मैं वहां से निकलता हूं, हालांकि फैसला 6 बजे आ गया था, मैं बैठा हुआ वहां। उसके बाद हमारे लोगों को हर किसी को पकड़ लेते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं कि किस दुनिया में ऐसे होता है कि सारी सीनियर लीडरशिप को पकड़ लिया? वो भी जो लोग कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, उनको भी पकड़ लिया। वो लोग जिन्होंने हमेशा बात की कि हम पीटीआई आइन और कानून के बीच में रहना चाहते हैं, सारे आज जेल में हैं, सारी सीनियर लीडरशिप जेल में, ये छुपी हुई है। और फिर कारकुनों को पकड़ लिया, लेकिन कारकुनों को नहीं सिर्फ पकड़ा, जो भी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया। यानी ये इंतहा थी कि पिछली इतवार को हमने तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी कि पाकिस्तान को बचाओ, आइन को बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। इसके ऊपर लोग अपने प्लेकार्ड्स पकड़ के आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ खड़े हैं, उनमें से लोगों को पकड़ के ले गए। कभी औरतों से, मैं ये बार बार कहता हूं, कभी औरतों से ये जुल्म नहीं किया जो हमने इस बारी देखा कि किस, यानी प्लान करके औरतों को जलील करना। पुरअमन एहतजाज, आइन हमें हक देता है, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। आइन ने यह नहीं कहा कि आप इधर एहतजाज कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हम एहतजाज कर सकते हैं अगर हम समझें कि कोई नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। यह हमारा हक है, यह आइन हमें हक देता है। यह कह रहे हैं जी कि जो भी पीटीआई का वो आइन बचाओ मुल्क बचाओ पे खड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ के जेलों में डाल दिया। वर्कर्स को क्या कह रही थी, जियो फेंसिंग हमने की, वो लोग वहां खड़े हुए थे। लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, उस पर पकड़ के लोगों को अंदर डाल दिया। लोग निकलते हैं, जेल में से निकलते हैं, अदालत जाते हैं, बेल मिलती है, पुलिस खड़ी होती है, फिर जेलों में डाल देती है। देखें, ये कोई इसलिए नहीं हो रहा कि पीटीआई ने कोई गलतियां की हैं या कोई जुल्म किया। और मैं ये आवाज़ें कर दूं, किसी पीटीआई का कारकुन कोई जला रहा है, कुछ कानून तोड़ रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है, अगर उसकी तस्वीर आती है हमें बताएं, हम उसको कहेंगे कि जाके अपने आप को अदालत के सामने पेश करो, हम कहेंगे उनको जेलों में डालो, सजाएं दो। लेकिन ये तो होता ही नहीं है कि वन साइडेड एक पूरी कैंपेन चल रही है जो पीटीआई का। और अच्छा, इसमें क्या उन्होंने गलती की कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ? वो खड़े हैं दरवाजों के बाहर, वो जो एक लम्स का प्रोफेसर है उसके देखिए हाल, टांग तोड़ दी, बाजू तोड़ दिया, वो ये खड़ा हुआ फैमिली के साथ, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। ये कौन सा इसने मुल्क का कानून तोड़ा था? तो इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं काम कर रहा, हमें सिर्फ उम्मीद अदलिया से है। और अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जजेस के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरह हमें रिलीफ ना मिले। देखें होगा क्या, जरा आगे का मैं आप सोचता हूं ना, मैं एज ए पाकिस्तानी सोचता हूं। अगर तो मुझे कोई ये बता दे, हमारी ये पीडीएम की सारी जमातें बता दें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बता दें मुझे कि जी हमें ये बताएं कि अगर अब आपने हमारे जो 2 इलेक्शंस जो होने चाहिए थे 14 मई को, एक पंजाब का और उसके बाद पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है, आइन टूट गया पाकिस्तान का, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, ये केयरटेकर गवर्नमेंट अब गैर कानूनी बन चुकी हैं,
ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں. تو غیر آئینی تو ہو گیا کام. نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے. ہم نے بات چیت شروع کی. وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے، اکتوبر میں کروانا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں. لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں؟ کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے. اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی، وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے. سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں. یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے. اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شوکت خانم میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس. یاد رکھیں ہسپتال، کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. 10% کہہ رہے ہیں، 5% چھوڑ کے چلے گئے، 5% تیار ہیں چھوڑنے کے لیے. کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے. بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے. فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی، یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں. مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے گا؟
میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں. یہ میرا تو گھر ہے, یہ میرا, میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے, اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے, اور جنہوں نے یہی رہنا ہے, میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے, انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے, جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو آ گیا ہے, جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے, جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی طے کر لیتا ہے, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چلنے لگا, یہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا. تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے. جو بھی میری بات سن رہے ہیں, میری یاد رکھیں, وہ پاکستانی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے, جس نے پرائم منسٹرشپ دیکھ لی ہے, اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا ہے. میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باقی ہے, صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. وہ شروع ہوگی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. شکریہ.